بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن، قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ از افادات شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کون سی جاہ محمود ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ نیکیوں کو ظاہر کرنے کی طلب تو حب جاہ ہے، تو یہ حب جاہ نہیں، حب جاہ وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے جاہ چاہے، جو اللہ کے لیے چاہے کہ اللہ مخلوق میں ایسی عزت دے کہ جب میں بیان کروں تو سب لوگ سر آنکھوں پر رکھ لیں، تو یہ طلب عزت برائے رب العزت ہے۔ جاہ وہ مذموم ہے جو اپنے نفس کی بڑائی کے لیے ہو، جو بڑائی اللہ کے لیے ہو وہ مذموم نہیں۔ مثلا ہم اچھا لباس اس لیے پہنے کہ لوگ مولویوں کو حقیر نہ سمجھے، چندہ مانگنے والا بھک منگا نہ سمجھے، تو یہ بڑائی اللہ کے لیے ہے اور مطلوب ہے۔ بس جب وغفر لنا کہے تو دل میں نیت کر لیجئے کہ یا اللہ میری برائیوں کو مخلوق سے چھپا دیجئے اور نیکیوں کو ظاہر کر دیجئے۔ اسی طرح جب واعف عنا کہے تو دل میں اللہ سے کہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور میرے گناہوں کے چاروں گواہوں کو مٹا دیجئے۔ اور آپ کا یہ وعدہ مذکورہ حدیث میں بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے۔ سفیر جو ہوتا ہے سلطنت مملکت کا ترجمان ہوتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں۔ آپ کا یہ فرما دینا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے تمام نشانات کو مٹا دیں گے اور خود مٹائیں گے، اپنے بندوں پر فرشتوں کا بھی احسان نہیں رکھیں گے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ترجمانی ہے۔ رحمت للعالمین کی زبان مبارک ارحم الراحمین کی رحمتوں کی ترجمان ہے۔ اس کے بعد ہے ورحمنا۔ بس آج اسی مضمون کے لیے اتنی تمہید میں نے بیان کی ہے کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے۔ معافی اور مغفرت کے بعد رحم کے کیا معنی ہیں؟ رحمت کی 4 تفسیر ہیں جو حکیم الامت نے بیان کی، جو شاید ہی آپ کسی کتاب میں پائیں گے۔ لہذا جب ورحمنا کہے تو 4 نعمتوں کی نیت کر لیجئے۔ نمبر 1 توفیق طاعت، گناہوں سے طاعات کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ گناہ کی نحوست سے عبادت میں جی نہیں لگتا اور گناہوں کے کاموں میں خوب دل لگتا ہے، اس لیے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر عبادت و فرما برداری کی توفیق نہیں ہوتی۔ نمبر 2 فراخی معیشت، روزی میں برکت ڈال دیجئے کیونکہ گناہوں سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کماتا بہت ہے لیکن پورا نہیں ہوتا۔ نمبر 4 بے حساب مغفرت، قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لیجئے کیونکہ جس سے مواخذہ ہوگا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 4 دخول جنت، اور جنت میں دخول اولی نصیب فرما دیجئے۔ اب ورحمنا کی تفسیر کرتا ہوں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سنیے، فرماتے ہیں رحم کی درخواست میں اپنے کسی نیک عمل کا استحقاق نہ لانا، ای تفضل علینا بفنون الآلاء مع استحقاقنا بافانین العقاب۔ اے اللہ جو بندہ گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب کا مستحق تھا، فن کی جمع فنون اور فنون کی جمع افانین، جو افانین عذاب کا مستحق تھا یعنی اپنے طرح طرح کے گناہوں کی نحوست سے جو طرح طرح کے عذابوں کا مستحق تھا، اب معافی اور مغفرت طلب کرنے کے بعد اس پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش فرمائیے۔ اگر حضرت حکیم الامت کی تفسیر بیان القرآن میں اختر نہ دیکھتا تو اس مضمون تک ہمارے دماغ کی رسائی بھی نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کو اپنے مجاہدات کی طرف منسوب کرنا ناشکری ہے۔ یہ مت کہو کہ ہمارے مجاہدات کی وجہ سے آپ نے یہ کرم کیا، بلکہ یہ کہو کہ آپ کے کرم کا سبب محض آپ کا کرم ہے، میرا کوئی عمل اس کا سبب نہیں۔ توفیق عمل بھی آپ کا کرم ہے، مگر آپ کے کرم کے عنوانات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی عبادت کی توفیق دے دی اور پھر اس کے بعد اپنے کرم سے اسے قبول فرما کر کوئی نعمت عطا فرما دی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے اور پیغمبری مل گئی۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بہت ابھاگن مر گئیں جگت جگت بورائے، بہت ابھاگن مر گئیں جگت جگت بورائے، پیو جے کا چاہیں تو سوتت لیت جگائے، پیو جے کا چاہیں تو سوتت لیت جگائے۔ یہ ہندی سنو، یعنی بہت سے پاگل دنیا میں بھیک کا پیالہ لے کر مارے مارے پھرے اور کچھ نہ ملا، اور جس کو اللہ چاہتا ہے سوتے ہوئے کو جگاتا ہے کہ اٹھ تہجد پڑھ، کہاں غافل پڑا ہے، اور جس کو اللہ چاہتا ہے سوتے ہوئے کو جگاتا ہے کہ اٹھ تہجد پڑھ، کہاں غافل پڑا ہے۔ لے تجھ کو نسبت مع اللہ کی عظیم دولت دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بربنائے استحقاق مت مانگو کہ میرا حق بنتا ہے، بس یہ کہو کہ میرا حق نہیں بنتا ہے۔ ہماری عبادت آپ کی عظمت غیر محدود کے سامنے کچھ نہیں، لہذا آپ اپنی مہربانیاں محض اپنی مہربانی سے دے دیجئے۔
یہ دعا ورحمنا کی اس تفسیر کو سامنے رکھ کر ہم آپ کی رحمت مانگ رہے ہیں. اے اللہ، یہ رحم جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یہ بربنائے استحقاق نہیں ہے. ہم تو مستحق ہیں عذاب کے. ہمارا استحقاق تو عذاب کا ہے، اور وہ بھی ایک دو طرح کے عذاب کا نہیں، طرح طرح کے عذاب کے ہم مستحق ہیں. لیکن معافی اور مغفرت کے بعد طرح طرح کے مستحق عذاب پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش فرما دیجئے. یہ مضمون اب ختم ہو گیا. آج بہت خاص تقاضے کی بنا پر یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی اپنا استحقاق نہ پیش کرو کہ میرا حق بنتا ہے. ضابطے سے مت مانگو، رابطے سے مانگو. ضابطے سے مت مانگو، رابطے سے مانگو. اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تواب کے ساتھ رحیم نازل فرمایا تو اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں، ہم جو تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں تو ضابطے سے نہیں کرتے، شان رحمت سے کرتے ہیں. کیونکہ ایک فرقہ معتزلہ ہے جس کا باطل عقیدہ یہ کہ معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو قانوناً معاف کرنا پڑے گا. تو اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں فرماتے ہیں کہ تواب کے بعد رحیم نازل فرمانا فرقہ معتزلہ کا رد ہے. اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ واجب نہیں، وہ قادر مطلق ہیں، کسی کو معاف کرنے پر وہ مجبور نہیں ہے. اپنی شان کرم سے، شان رحمت سے معاف فرماتے ہیں. لہٰذا بندوں کا کام ہے عاجزی سے ان کے حضور میں گڑ گڑاتے رہیں. دین پر استقامت چاہتے ہو تو عاجزی اور شکستگی اختیار کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے مستغنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.